بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادا اولاد کو، ہن اپنی، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل، لیے من اس کے، لمن اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے، ان یہ کہ، یتمہ وہ مکمل کرے، الرضاعہ رضاعت کی مدت کو، وعلا اور اوپر، المولودی بچے کے والد کے، المولودی بچہ ہے، لہو جس کا، رزق ہے، ہن ان عورتوں کا، وکسوتو اور پہنانا ہے، یعنی لباس ہے، ہن ان عورتوں کا، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، لا نہ، تکلفو تکلیف دی جائے، نفسن کسی بھی جان کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق ہی، لا نہ، تضار تکلیف دی جائے، والدتن ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا اور نہ، مولود لہو بچے کے والد کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلا اور اوپر، الوارثی وارث کے، مثل ذالک اسی کے، پس ان اگر، ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ باہمی رضامندی سے، عن تراضٍ رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاور اور مشورے سے، پس لا نہیں، جناح کوئی حرج، علیہما ان دونوں پر، واو اور، ان اگر، تم یہ چاہو، ان یہ کہ، تسترضعوا تم دودھ پلاؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، پس لا نہیں، جناح کوئی حرج، اوپر، کم تمہارے، اذا جب، سلمتم تم سپرد کرو، اس کے، ما جو بھی، آتیتم دو تم اسے، بالمعروف دستور کے مطابق، اچھے طریقے کے ساتھ، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہوں، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور بچے کے والد کے ذمہ اس بچے کی والدہ کا کھانا اور کپڑا اس کے ذمہ ہے دستور کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعها کسی بھی جان کو تکلیف نہ دی جائے مگر اس کی وسعت کے مطابق، کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، لا تضار والدۃ بولدہا نہ ہی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف دی جائے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ ہی بچے کے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث کے ذمہ بھی اسی طرح ہے، فإن أرادا فصالا عن تراض منہما پس اگر وہ دونوں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، وتشاور فلا جناح علیہم اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ کسی دائیا سے،
फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतीतुम बिल मारूफ, तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है उस वक्त जब जो भी तुमने मुकर्रर किया है उसको भले तरीके के साथ उसके सुपर्द कर दो। वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरते रहो। वअलमू, और तुम अच्छी तरह जान लो। अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, कि बेशक अल्लाह ताला खूब देखने वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 233 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे गुज़श्ता आयत मुबारका के अंदर भी निकाह और तलाक, इद्दत और उसको माल वगैरह मेहर देने के मसाइल बयान हुए थे, और अगली आयत मुबारका ही में भी ऐसा ही मिलता जुलता टॉपिक होगा। दरमियान में इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है औरत का अपने बच्चे को दूध पिलाने के मसले के बारे में। इसका ताल्लुक इस तरह है, गुज़श्ता आयत मुबारका के साथ रब्त इस तरह है कि जब मियाँ बीवी की तलाक होती है और या फिर शोहर की वफ़ात हो जाए, ऐसे तमाम मसाइल में अगर बच्चा दूध पीने वाला हो तो उस दौरान ये मसला भी एक गंभीर सूरत इख्तियार कर लेता है। बाज़ औक़ात बाप जो है वो छोटा सा बच्चा लेना चाहता है औरत को सताने के लिए, या बाज़ औक़ात औरत जो है वो हस्बैंड की ज़िद में, क्योंकि उसने उसको तलाक दी होती है, नफ़रत और लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चे को दूध पिलाने से इनकार कर देती है। तो बहरहाल जो भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, हमने जब तक कुरान पाक नहीं पढ़ा था तब तो हमें ये बातें नहीं समझ आ रही थी मेरी प्यारी बहनों, लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने प्यारे कुरान करीम के साथ जोड़ दिया है। हम बस सिर्फ मैं और आप मिल के, अदना तालिब इल्म की हैसियत से हम मिल के देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में क्या बयान फरमाया है, क्या हुक्म है हमारे लिए, माओं के लिए क्या हुक्म है, उन्हें दूध पिलाने के मसले में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, शरई हुक्म क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि ये कुरान करीम हमने तो इसको आज तक तिलावत करने के लिए या इसको जो है ना वो गिलाफ में बंद करके ऊपर इकराम इज्जत करने के लिए रखा हुआ था, तो अब हमें ये समझ आ रही है कि इसमें तो हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिका छोटे से छोटा मसला भी इसके अंदर बयान हुआ है और बड़े बड़े मसाइल भी बयान हुए हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले तो ये फरमा रहे हैं कि वल वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना, वालिदा माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल पूरे। समझ गए होंगे आप कि मुद्दत रज़ात 2 साल है, यानी कोई औरत जिसका बच्चा पैदा होता है उस बच्चे की दूध पिलाने की मुद्दत जो है वो 2 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम 1 हफ्ता भी हो सकती है, 1 महीना भी हो सकती है, या जो बदकिस्मत औरत हो वो बच्चे को बिल्कुल भी दूध ना पिलाए, ये भी जायज़ है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है 2 साल, और यहाँ हौलैनी कामिलैनी मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ अल्फाज में फरमाया है कि 2 साल है। बाज़ लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ ये मशहूर होता है कि जो है पता नहीं बेटे को 2.5 साल पिलाते हैं या बेटी को 2.5 साल पिलाते हैं, बेटे को 2, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ। तो लेकिन ये है कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 2.5 साल मुद्दत इस सूरत में है कि अगर बच्चा बहुत कमज़ोर हो और वो कोई और चीज़ खाने पीने के लायक ना हो, जैसे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो फिर इजाज़त देते हैं कि 2.5 साल तक। एक और आयत मुबारका से वो इस्तदलाल करते हैं और उनके नज़दीक जो है 2.5 साल तक दूध पिलाया जा सकता है। और ये लेकिन 2.5 साल तक दूध की जो मुद्दत होती है ना, मुद्दत रज़ात, ये भी हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे कि अगर कोई औरत दूध पिलाती है किसी बच्चे को, अपना बच्चा नहीं होता, किसी और बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो उसकी रज़ाई माँ बन जाती है। तो उसके मसले में फिर ये है कि 2.5 साल के अंदर अंदर अगर कोई दूध पिलाएगी किसी बच्चे को, उस बच्चे की उम्र 2.5 साल से कम है, तो मुद्दत रज़ात साबित हो जाएगी, यानी कि वो बच्चा इस औरत का असली बेटा बन जाएगा, यानी वो महरम हो जाएगा उसका, और इसी तरह उसकी बेटियों का वो भाई बन जाएगा, और ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह। अब 2 साल इसकी मुद्दत है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, मुझे ऐसे लगता है कि ये ग्रुप जो है ना मेरे लिए एक फैमिली की हैसियत रखता है। ये जो प्यारी-प्यारी बेटियाँ मुझे कभी-कभी अच्छे-अच्छे मैसेज करके कमेंट्स करती हैं, या मेरी बहुत प्यारी-प्यारी मेरी हम उम्र बहनें हैं, या मेरी बहुत अच्छी सी आंटियाँ जो इस ग्रुप में हैं, वो सब लोग जब मुझे करते हैं तो मेरा दिल, मुझे ऐसे लगता है कि ये ग्रुप मेरे लिए एक फैमिली की हैसियत रखता है। तो पहली बात तो अल्लाह के नज़दीक जो इस आयत मुबारका से जो मताले में आई है चीज़, वो ये है कि
دودھ پلانے کے لیے عورت پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت اس پولائٹ اور پیارے سے اسلام میں کسی پہ بھی زبردستی نہیں پسند فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ لمن اراد ان یتم الرضاع، اس کے لیے جو ارادہ کریں کہ وہ رضاعت کی مدت پوری کریں گے، یعنی جو میاں بیوی چاہتے ہیں کہ وہ 2 سال مدت رضاعت پوری کریں گے، یعنی جتنا بھی ٹائم پیریڈ دودھ پلانا چاہیے وہ پورا پلائیں گے، تو ان کے لیے مدت کیا ہے؟ 2 سال ہے، یعنی 2 سال بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو تفاسیر میں نے پڑھی ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کے لیے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا واجب ہے، لیکن آیت مبارکہ جو ہے وہ اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں اپنی رضامندی سے دودھ چھڑا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اتنے پیار سے میری پیاری بیٹیوں، میری پیاری بہنوں کہہ دیا ہے کہ ماؤں کے لیے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، تو میرے خیال میں ہم اب قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس مدت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے یہ پوری تمہید اس لیے کی تھی کہ آپ سب مجھے اپنی فیملی کی طرح لگتے ہیں، کہ میں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ دودھ پلانا بہت میں نے جو میرے ذرا ملنا جلنا ہے اس میں سب سے زیادہ کیا دیکھا گیا؟ دودھ نہیں ہے، دودھ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں پلا رہے، یا پھر بس خدا نہ خواستہ کوئی فگر بچانے کے لیے اس طرح۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے اچھی ماں وہ ہے جو اپنے بچے کو 2 سال تک اپنا دودھ دیتی ہے۔ اور یہ جو ریزن ہے جو بتاتے ہیں کہ دودھ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے کو بالکل ہی سٹارٹ میں فیڈر دے دیجئے، اگرچہ ماں سے آپریشن کی وجہ سے ہلنے بھی نہ ہو، تب بھی بچے کی منہ پہ فیڈر نہیں لگائیں۔ جو میری بیٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ میری اس بات پہ عمل کر لیں، ایک ایز اے فیملی ممبر کی طرح میں ان کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ اپنا دودھ ہی بچے کو پلائیں، تو وہ اگر چاہتی ہیں کہ بچے کو دودھ میں کمی نہ ہو تو وہ بچے کو منہ پہ فیڈر نہ لگائیں۔ جب منہ پہ فیڈر نہیں لگائیں گے نا تو پھر یہ مطلب چمچ سے دے دیں، اگر شہد وغیرہ چٹھا دیں، اسی طرح کسی طرح سے بھی دائی اور بہن وغیرہ جو بھی پاس ہے مل کے کوئی طریقہ حلپ کر کے اس کو دودھ پلا دیں، تو کسی طرح سے 2-3 دن گزار دیں اور پھر اپنا دودھ پلائیں۔ فیڈر 2 سال تک بچے کے منہ میں نہیں لگائیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دودھ نہ ہو۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک پیارا سا نظام ہے۔ اور جو عورتیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ جو جن کے اوپر آزمائش کے دن گزر رہے ہوتے ہیں، جن کا کھانا پینا بھی کچھ نہیں، دوسروں گھروں میں کام کرتی ہیں، مشکل سے گزارا کرتی ہیں، کھانا بھی مشکل سے 2 وقت کا ملتا ہے، ان کو تو دودھ کی کبھی کمی نہیں ہوئی، وہ تو ہمیشہ دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو خود ہی، کیونکہ ان کے پاس فیڈر اور ڈبے اور یہ کچھ لینے کا پیسے نہیں ہوتے۔ اور جو امیر ترین جن کے گھر میں جو ہے نا وہ کیا کچھ سوپ اور کیا کچھ کھانے پینے اور 40 دن تک کتنی کیئر ہوتی ہے، وہی شیخ پکڑتی ہے نظر آتی ہے کہ دودھ نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت ہی کم ہٹ کے ٹاپک سے، آیت مبارکہ سے میں آپ سے اپنی پرسنلی بات کر رہی ہوں کہ اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے۔ 2 سال بچے کو پالنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، بچے کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگے گی، بچہ بہت ٹھیک رہے گا، اس کو راحت، سکون اور آرام ملے گا، اور بہت زیادہ فائدے اس کے ہیں۔ میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ جو چاہتی ہیں کہ ہم بچے کو اچھے طریقے سے، ماں کا سمجھے کہ بچے کا ماں پہ حق ہے، اللہ پاک نے اجازت دے دی ہے، لیکن حق ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائیں اور خود بھی سکون میں رہیں اور بچہ بھی سکون میں رہے۔ ایکسٹریملی سوری۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جو چاہتے ہیں نا مدت رضاعت کو پورا کرنا، تو ان کے لیے 2 سال مدت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو وعلی المولود لہ رزقہن کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت دودھ پلائے گی اس کا کھانا اور اس کے کپڑے کتنے امپورٹنٹ چیز ہے، کھانا اور کپڑے جو ہے وہ اس بچے کے والد کے ذمہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب عورت ہسبینڈ کے نکاح میں ہوگی، اس کے گھر میں رہ رہی ہوگی، تو پھر تو آلریڈی ہسبینڈ کے ذمہ ہے نکاح کی وجہ سے کہ وہ اس کو کھانا بھی دے اور کپڑے بھی دے۔ اور جب اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو عدت کے اندر بھی کھانا اور کپڑے اس ہسبینڈ کے ذمہ ہے، لیکن عدت گزر گئی اور اس کے بعد اب اس عورت کو طلاق ہو چکی ہے، اس ہسبینڈ سے الگ ہو چکی ہے، تو پھر صرف بچے کا دودھ پلانے کی وجہ سے اس ہسبینڈ کے ذمہ ہے کہ اس عورت کو کھانا بھی دے اور کپڑا بھی دے۔ کھانا اور کپڑا دینا اس کے ذمہ ہے جب تک وہ دودھ پلائی، 1.5 سال وہ دودھ پلائے گی، 2 سال دودھ پلائے گی، تو اس باپ کے ذمہ ہے کہ اس عورت کا ابھی بھی خرچہ برداشت کرے۔ یہ شاید آپ نے پہلی بار یہ بات سنی ہوگی، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس ہسبینڈ کے ذمہ ہے اپنے بچے کا کھانا پینا، بچے کے جو ابھی دودھ پی رہا اپنی والدہ سے، تو اس والدہ کا کھانا پینا وہ کرے گا، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو جاب کرنا سب کچھ اللہ کے نے اگر کسی کو دی ہے تو وہ کرے، لیکن ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، ذمہ داری صرف اور صرف مرد کی ہے۔
لا تکلف نفس، اللہ پاک فرما رہے کہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ آپ انشاءاللہ سورہ بقرہ ہماری انشاءاللہ مکمل ہوگی تو ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کی ایک خوبصورت آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ کسی کو وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ مثلاً والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، مثلاً ماں کو طلاق ہو گئی ہے، وہ اپنے پیارے سے بچے کو اپنا دودھ پلانا چاہتی ہے، اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اور والد اس سے چھین لے، اس کو تکلیف دے، اس کو اذیت دے۔ اس کے علاوہ ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی کسی عذر کی وجہ سے، اس کو واقعی کوئی پرابلم ہے، چھوٹی سی بات، اگر دودھ نہیں پلائیں تو پرابلم ہوتی ہے، دودھ پلانے سے کبھی پرابلم نہیں ہوتی، وقتی طور پہ پین وغیرہ ہو سکتا ہے لیکن وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کوئی پرابلم ایسی ہے کہ وہ نہیں پلا سکتی، اس پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی پرابلمز ہوتی ہوں، تو پھر اس کو مجبور نہ، لا تضار، تکلیف نہ دی جائے کہ ہر حال میں وہ پلائے، لڑائی جھگڑا اس سے نہ کیا جائے۔ ولا مولود له بولدہ، اور نہ ہی بچے کے والد کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، مثلاً اس کی اتنی گنجائش نہیں ہے اور اس کو کہا جائے کہ میں یہ دودھ نہیں پلاتی، تم جا کے باہر سے مہنگے 3 ڈبے لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ جتنے ڈبے ملتے ہیں نا، جتنے کے اس سے چوتھا 4 گنا یعنی چوتھائی حصہ اگر پیسے لگا کے اگر وہ عورت دودھ پیے گی نا تو اس کو ہمیشہ کے لیے اس کے اندر سے کیلشیم کی کمی ختم ہو جائے گی، وہ دودھ اس کو بھی فائدہ مند ہوگا اور اس کے بچے کا دودھ بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن وہ پھر بھی عورت اگر کہے کہ ہسبینڈ کی گنجائش نہیں ہے کہ میں نہیں دودھ پلاتی، آپ باہر سے لے کے آئیں، اور پھر ہسبینڈ جو ہے نا مجبور ہو کے ڈبے لا لا کے وہ اس کو پوری نہ پڑے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ والدہ جو ہے نا وہ ہسبینڈ چاہتا ہے کہ وہ دودھ پلائے، اس کو کھانا کپڑے بھی دے رہا ہے لیکن وہ کہے میں نہیں پلاتی، وہ پھر اس کو مجبور کرے تو وہ جا کے باہر سے عورت کا انتظام کرے۔ بہت ساری صورتیں ہیں ہسبینڈ کو بچے کے والد کو تکلیف دینے کی، تو اللہ پاک نے منع کر دیا نہ، اور پھر فرمائش زیادہ کر دے، جو نارملی کپڑے پہنتی تھی اس سے بہت ہائی قسم کے کپڑے دیں، فلاں کھانا، نارمل اس کی گنجائش کے مطابق، یاد رکھیے مرد کی گنجائش کے مطابق، بہت امیر ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کو کھانا کپڑا دینا پڑے گا، درمیانہ ہے تو اس حساب سے، غریب ہے تو اسی حساب سے، اگرچہ عورت جتنی بھی امیر ہو۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث کے ذمہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی کہ جو وارث، اگر کوئی بچہ ہے اس کا والد فوت ہو گیا ہے تو اب اس بچے کے جو والد کے جو بچے کے وارث ہیں، مطلب جو اس کے والد کی جو میراث وغیرہ ہوئی تھی اس میں سے جن کو حصہ ملا ہے، پیسہ ملا ہے، تو اب ان کے ذمہ ہے کہ اس بچے کے دودھ کا بھی انتظام کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس بچے کے بعد میں بھی کھانا پینا رہائش سب کچھ ان کے ذمہ ہے، تو ابھی دودھ کی بھی مدت ہے، ماں کو طلاق ہو چکی ہے تو پھر بھی ان کے ذمہ، وارثوں کے ذمہ ہے کہ اس ماں کو جو ہے نا وہ خرچ دے کے اس سے دودھ پلائیں یا کہیں اور سے پلائیں، دودھ کا انتظام ان کے ذمہ ہوگا، چاچا، نانا، دادا، جو بھی محرم رشتہ جو اس کا وارث بن گیا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، اگر وہ دونوں جو نکاح میں بیوی ہے موجود یا اس کی علیحدگی ہو چکی ہے، کوئی بھی دونوں میاں بیوی ابھی ہیں یا پہلے تھے، وہ دونوں باہمی مشورے سے، باہمی رضامندی سے اگر دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے شروع میں کہا ہے، حالانکہ وہاں زیادہ لکھا ہوا ہے کہ دودھ پلانا عورت کے اوپر واجب ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اگر دونوں مشورے سے اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی آیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے میری پیاری بہنوں کو، بیٹیوں کو ریلیف بھی دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ دودھ پلانا مستحسن عمل ہے اور ضرورت ہے بچے کی، اور بچے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو کوئی حرج، جب ان تسترضعوا، تم اپنے بچوں کو اجرت پہ دودھ پلاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے بچے کو ماں سے چھڑوا کے، کہیں اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ بچے کو کسی باہر، مطلب کسی بھی ریزن کی وجہ سے، اوپر پڑھ لیا نا کہ ماں کو بغیر وجہ کے تنگ کرنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اب یہاں پر میں کسی وجہ سے اگر وہ اپنی بچے کو باہر کی عورت داعیہ سے دودھ پلانا چاہتا ہے تو فلا جناح علیکم، اس پہ کوئی حرج نہیں، لیکن 2 شرطیں میری پیاری بہنوں، اور رب کریم کتنا ڈیپلی چیز کو، کتنا ڈیپلی، جیسے کہ ابھی جو ہو رہا ہے پھر اس کے آگے شرائط، لیکن پڑھیں گے تو تب نہ، مرد حضرات اس کو سمجھیں گے تو تب نہ، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، میں نہیں کہتی ہم وہ سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوشش تو کر رہے ہیں، جب وہ سپرد کر دو تم جو تم نے طے کیا ہے دستور کے مطابق۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ جو بچے کی ماں سے طے کیا تھا کہ تمہیں یہ دیا جائے گا، اس
کو وہ دیکھ کے اس سے اجازت لے کے آرام سے پھر دائیا سے پلا دیا جائے. ایک دوسرا یہ کہ جو دائیا کے ساتھ جو پیسے وغیرہ مقرر کیے جائیں کہ تمہیں اتنے پیسے دیں گے تم دودھ پلاؤ گی، وہ دستور کے مطابق بھلے طریقے معروف معروف معروف. اللہ پاک یہ لفظ کتنا استعمال فرماتے ہیں کہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے، جو آپ کے ارد گرد جو مناسب سمجھا جاتا ہے، معاشرے کے اندر جو اچھا لگتا ہے. معروف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو چیز پسند کی جاتی ہے، اچھی لگتی ہے. اب بھی اللہ کا شکر ہے نا، جتنا بھی ہو گناہ کو ناپسند کرتے ہیں اور اچھائی کو ہی معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، بھلے خود جتنے بھی گناہ کرتے ہیں. اب یہ ساری باتیں بیان فرما کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو. اللہ پاک ساتھ بتا رہے ہیں کہ ماں جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے معصوم بچے کو اپنے سے جدا نہ کرے، اپنے دودھ سے اس کو محروم نہ کرے. اسی طرح سے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ باپ کسی بچے چھوٹے سے دودھ 2 سالہ بچے کے 2.5 سالہ بچے کو کہ ماں کو تنگ نہ کرے، اس کو مجبور نہ کرے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو، اس کو خوب دیکھنے والا ہے. میری پیاری بہنوں، یہی جملہ ہماری عملی زندگی میں آ جائے نا، یقین مانے ہم سارے گناہوں سے خود بخود بچ جائیں. کمرے کے اندر بیٹھ کے اوپر لیٹ کے اگر موبائل میں ہم کوئی چیز اس طرح کی دیکھ رہے ہیں جو گناہ والی چیز ہے، تو ہمیں پھر کیا ہوگا؟ ہم جان لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، ہم غیر محرم دیکھ رہے ہیں، گناہ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں ہم. اللہ بصیر ابھی دیکھ رہے ہیں. میں کوئی چوری خدا نہ ہنستا کر رہی ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں. میں جھوٹ بول رہی ہوں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کے اندر اگر ہم یہ چیز کنسپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے، جیسے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمارا اپنا یقین پختہ نہیں ہوتا. اللہ اگر ہر جگہ موجود ہے تو پھر کیسے ہم اللہ کے سامنے، ہم تو اپنے بچوں کے سامنے کوئی گناہ نہیں کر پاتے، ہم تو اپنے ہسبینڈ اور بہن بھائیوں کے سامنے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی گناہ سامنے آ جائے. تو جب اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیسے جرات کرتے ہیں، اتنے ڈیٹ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر ہمیں 100% پتہ ہے تو کیا ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے؟ خدا نہ ہنستا، نہیں نہیں، ہمارا عقیدہ کمزور ہوا تو ہم تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ مجھے تو اللہ دیکھ رہے ہیں. کوئی غلط کام کریں، کوئی غلط کام کریں، بس یہ سوچیں مجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے. رضاعت جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی عورت اگر دودھ ہے کسی بچے کو پلاتی ہے، وہ باہر سے کوئی بچہ ہے تو اس کو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا وہ محرم بن جاتا ہے، بیٹا بن جاتا ہے، اس کے ہسبینڈ کا بھی بیٹا بن جاتا ہے، اس کی بہن کا وہ سگا بانجا بن جاتا ہے، اس کی جو ہے نا نند کا وہ بھتیجا بن جاتا ہے. یعنی کہ سارے رشتے جو ہے نا جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. مذاق مذاق میں ہو یا سیریس ہو، جب بچے کو دودھ 5 مرتبہ اگر دودھ پلا دیا جائے اور اتنا پلا دیا جائے کہ بچے کا پیٹ بھر جائے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر پلایا جائے تو بچہ جو ہے آپ کے لیے محرم بن جائے گا. کبھی کوئی کسی کا بچہ اگر کوئی عورت پالک بچہ کوئی لے کے اڈاپٹ کر کے پالتی ہے اور تو وہ اس کے ظاہر اگر بیٹی لیتی ہے تو بیٹی اس کے ہسبینڈ کی غیر محرم ہوگی، تو اس کا طریقہ یہ مطلب کر لینا چاہیے کہ وہ اس کی نند سے یا کسی سے ایسی عورت سے دودھ پلا دے جو سے مرد کی وہ بچی جو ہے وہ محرم بن جائے. اسی طرح اگر بیٹا لیا ہے تو وہ عورت اپنی بہن کا دودھ پلا دے تو اس کا بانجا بن کے محرم ہو جائے گا. ایسی ضمن بات آئی تھی ذہن میں. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر جو ہے نا دودھ پلانے سے بھی تمام رشتے، دودھ پلانے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھی بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. وہ بچہ جس سے دودھ پلایا ہے وہ آپ کے بچوں کا سگا بہن بھائی بن جائے گا، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی اور صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کے کلام کے مطابق زندگی گزار کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.